میں اپنے شوہر کو روزانہ کھانے میں زہریلی دوا ملا کر کھلاتی تھی تاکہ میرا شوہر بیمار ہو کر مر جائے اور میں اپنی مرضی کے لڑکے سے شادی کر لوں۔ ایک روز شوہر کو خون کی الٹی آئی اور وہ مر گیا۔ میں نے عدت پوری کی اور دوسری شادی اپنی پسند کے لڑکے سے کر لی۔ پہلی رات میری طبیعت خراب ہو گئی، تبھی میرا شوہر ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو باہر نکال دیا اور اندر آ کر مجھے ایسی بات بتائی کہ میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ وہ تو میرا سب کچھ۔ میرا نام فردوس ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والدین مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کی محبت پر خوب ناز کیا کرتی تھی، جیسے دنیا میں جینے کے لیے مجھے صرف اپنے والدین کی محبت ہی کافی تھی۔ ایک دن اچانک ہی میری پڑوس میں رہنے والی میری سہیلی ماہین نے مجھے احساس کروایا کہ جینے کے لیے والدین کی محبت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان محبتوں کے علاوہ ایک اور محبت ہوتی ہے جو عورت کو مکمل کرتی ہے۔ ماہین کی بات سن کر کتنی دیر تک میں ہنستی رہی۔ اسے میرا ہنسنا برا لگا، تب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ موبائل اور یہ چوڑیاں مجھے میرے محبوب نے دیے ہیں۔ میں اپنی سہیلی کی مہنگی ترین چیزیں بڑے اشتیاق سے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی چیزیں دیکھ کر مجھے اس سے شدید حسد ہوئی۔ وہ بھلا معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی اور اس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں تھیں۔ میں اس سے زیادہ بڑھ کر حسین تھی، اسی لیے مجھے اس پر رشک ہونے کے ساتھ ساتھ حسد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی قیمتی چیزیں دیکھ کر بس مسکرانے پر ہی ایک اتفاق کیا تھا، جبکہ میرا دل اندر سے بری طرح سلگ رہا تھا۔ ابھی اس بات کو گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے مجھے، جو یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ دوپہر کے وقت یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی، تبھی اچانک ایک لڑکا مجھ سے آ ٹکرایا۔ میں اس لڑکے کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر غصے میں آ گئی اور اسے گھورتے ہوئے میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ ہر روز مجھے گھر سے یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے گھر کی چھت سے دیکھتا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، اسی لیے غصے سے گویا ہوئی کہ کیوں دیکھتے ہو مجھے؟ میرے سوال پر اس نے مجھ سے مسکرا کر کہا کہ اسے مجھ سے شدید محبت ہو گئی ہے اور وہ میرے بغیر ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لڑکے کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میں تو بھلا اس لڑکے کو جانتی تک نہیں تھی، بلکہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے محلے میں اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ کیسے میری محبت کا دم بھر سکتا تھا؟ میں وہاں ساکت کھڑی تھی۔ اس نے میری بے دہانی کا فائدہ اٹھا کے میرے بیگ میں ایک خط ڈال دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی ہوش آیا، تب میں گھر میں آ گئی تھی۔ گھر آ کر میں بھی الجھن کا شکار رہی۔ میرے ذہن میں اپنی دوست ماہین کی باتیں اور اس کے ہاتھوں میں موجود قیمتی تحفے ہی گھوم رہے تھے۔ میرے دل کی حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ یہ جذبہ میرے لیے نہ صرف عجیب و غریب تھا، بلکہ خوشی کا خوشگوار جھونکا میرے اندر اٹھا تھا۔ میں کتنی دیر اس شخص کو سوچتی رہی، پھر میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس شخص کے دیے گئے نمبر پر کال کر دی۔ وہ تو جیسے میری کال کا ہی منتظر تھا۔ میری ایک کال کرنے پر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ پھر اسی طرح ہم دونوں کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ وہ مجھے میری دوست ماہین کی طرح قیمتی تحفے دیا کرتا اور دن میں کئی بار اپنی محبت کا اظہار کیا کرتا۔ میں بھی خود کو اس سے محبت کرنے پر روک نہیں پائی تھی۔ ہم دونوں رات بھر جاگ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے۔ کبھی وہ اپنے گھر کی چھت سے مجھے دیکھتا تو کبھی میں اسے دیکھتی۔ میری دن بدن بڑھتی ہوئی لاپرواہی دیکھ کر میری والدہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور میں زیادہ دیر تک ان کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پائی تھی۔ تبھی میں ادھر ادھر ہو جایا کرتی۔ میں اندھا دھند اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، یہ سوچنے کے قابل تک نہیں رہی کہ میرے والدین میرے لیے کسی اور کو کب کا منتخب کر چکے ہیں۔ میرے والدین نے میری مرضی جانے بغیر میرے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا تھا۔ میرا ہونے والا شوہر ایک بڑی فرم میں بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 6 یا 7 سال بڑا تھا، مگر اس کی شاندار نوکری کے لالچ نے
میرے والدین کو مجبور کر دیا تھا۔ وہ میرے جوڑ کا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ نہ صرف مجھ سے عمر میں بڑا تھا بلکہ شکل و صورت بھی اس کی واجبی سی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اپنے اس اچانک طے ہوئے رشتے کا علم ہوا تو میں نے پورے گھر میں شور ڈال دیا، اپنے والدین کو صاف انکار کر دیا، جس پر میری والدہ نے مجھے خوب کھری کھری سنا دی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں ہم نے طے کی ہے، انکار کی صورت میں تمہیں اپنے والدین کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہوگا۔ میں اپنی والدہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اپنے محبوب سے بھی سارے رابطے ختم کر ڈالے۔ چند دنوں بعد میں اپنا ٹوٹا ہوا دل لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا۔ اس کے والدین بھی مجھ پر محبت نچھاور کرنے والے تھے، مگر میرا دل اتنا سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ میں اب تک اپنے سابقہ محبوب سے بچھڑنے کے صدمے میں تھی۔ میرا شوہر مجھ جیسی کمسن اور حسین لڑکی پا کر بہت خوش تھا۔ وہ مجھے بھی ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا، مگر مجھے اپنے شوہر کی شکل سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت اس کی کوششیں ناکام بناتی رہی اور اپنے روم میں قید ہو جاتی، مگر انہی دنوں مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میرا شوہر جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا وہ کافی غصے کا تیز تھا۔ کوئی بھی چیز اگر اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا۔ میں اپنے شوہر کے غصے سے بری طرح خوف زدہ ہو جایا کرتی۔ کبھی کبھی تو تنہائی میں خوب آنسو بہاتی اور اپنے محبوب کو یاد کر کے روتی کہ کاش وہ میری زندگی میں ہوتا۔ میری ساس چونکہ کافی اچھی خاتون تھی، وہ مجھے اپنے شوہر کے ڈانٹنے پر خوب بہلایا کرتی۔ کبھی وہ اپنے بیٹے کے اس سرد رویے پر خود ہی مجھ سے معافی مانگ لیا کرتی۔ میں اپنی ساس کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر حیران ہو جاتی اور اپنے شوہر کا غصہ بھول جایا کرتی۔ پھر اپنے شوہر کی خدمت میں ایسی لگ جاتی کہ ہمارے درمیان کوئی تلخ کلامی ہی نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر کی دھوپ چھاؤں جیسے مزاج سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ کبھی وہ مجھ پر بہت مہربان ہو جاتا، ایسے جیسے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایسے ناراض ہو جاتا جیسے کبھی نہیں مانے گا۔ ایک دن میری ساس سسر قریبی رشتہ دار کی شادی میں شریک ہونے گئے تھے۔ میں گھر میں تنہا تھی، تب میرا شوہر غصے سے گھر آیا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر اپنی جگہ سہم چکی تھی۔ میں بلا وجہ کچن کے کام نمٹانے لگی۔ مجھے فضول کے کام نمٹاتا دیکھ کر میرا شوہر کا پارا ہائی ہو گیا۔ تب وہ میری پشت پر آ کھڑا ہوا اور مجھے خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، میں کب سے گھر آیا ہوں اور تمہیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ مجھے ایک کپ چائے یا پانی کا ہی پوچھ لو۔ میں نے ایک کانپتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر اس کپ کپاتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے ابھی چائے بنا لاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچن سے چلا گیا اور میں جلدی جلدی چائے بنانے لگی۔ جیسے ہی گرما گرم چائے میں نے اپنے شوہر کے سامنے پیش کی، وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ پھر ایک گھونٹ چائے کا بھر کر اس نے چائے کا کپ میری طرف اچھال دیا اور مجھ پہ چیخنے لگا کہ کتنی بد مزہ چائے بناتی ہو۔ میرے شوہر کی گرما گرم چائے سے میرا ہاتھ بری طرح جل اٹھا تھا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے ہاتھ کی جلن کو اپنے اندر اتار رہی تھی، تبھی اچانک میرے شوہر کی نظر میرے جلتے ہوئے ہاتھ پر گئی تو وہ سب کچھ بھول گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس کی معافی سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھکا دے کر کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، بس اپنے آنسو پیتی رہی۔ ایسے ہی میری شادی کو 4 مہینے بیت چکے تھے۔ میں اپنے شوہر کے سرد گرم مزاج کو لے کر کافی پریشان رہا کرتی۔ ایک دن اچانک میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اپنی ساس سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی آئی۔ شادی کے بعد مجھے بہت کم اپنے میکے آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ جب بھی میں اپنے سسرال سے میکے آتی تب میرے شوہر میرے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے، مگر آج میں تنہا آئی تھی اور میرا ارادہ کچھ اپنے والدین کے ساتھ ٹھہرنے کا تھا۔ مجھے گھر میں دیکھ کر میری والدہ کھل اٹھی تھی۔ ان کی آدھی بیماری مجھے ہی دیکھ کر کم ہو چکی تھی۔ میں بھی اپنے گھر کو اور اپنے والدین کو دیکھ کر کافی خوش تھی، مگر جب رات کے وقت میں اپنے گھر کی چھت پر چلی آئی تو اچانک ہی مجھے اپنے سابقہ محبوب کی یاد ستانے لگی۔ اپنے شوہر کے غصے کو یاد کر کے مجھے رونا
آنے لگا اور میں سابقہ محبوب کی محبت بھری باتیں سوچنے لگی۔ اسے سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کتنی رات ہو چکی تھی۔ میں سونے چلی گئی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ مجھے وہ یاد آنے لگتا اور میں کئی لمحے اسے سوچتے ہوئے گزار دیا کرتی۔ ایک رات میرے ساتھ کچھ عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی، تبھی ایک بڑا سا کنکر میری طرف آیا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ تبھی مجھے 2-3 گھروں کی چھت کے بعد اس گھر کی چھت نظر آئی۔ شادی سے پہلے میرا جس لڑکے سے افیئر تھا وہی شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ کافی دنوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے شکوے تھے۔ اس رات کے بعد ہم دونوں کے درمیان پھر رابطے بحال ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے شکایت کرتا رہتا کہ کیوں تم نے محبت کے دعوے میرے ساتھ کیے اور شادی دوسرے انسان کے ساتھ کی۔ اس کے سوال پر میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرے والدین کو تمہارے اور میرے بارے میں علم ہو چکا تھا، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی کیا ہے۔ اسے میری بات کا یقین ہو چکا تھا، تبھی اس نے مجھ سے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اب ہم دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے یا پھر اپنے گھر کی چھت سے ایک دوسرے کا نظارہ کیا کرتے۔ میں جو اپنی شادی کے بعد سے بہت چپ چاپ ہو کر رہ گئی تھی، مجھے دوبارہ سے خوش دیکھ کر میری والدہ بھی خوش تھی، اور ایک دن میری والدہ کے تیور اچانک سے خراب ہو چکے تھے۔ انہیں شاید میری روش کا علم ہو چکا تھا، تبھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اب اپنے سسرال چلی جاؤ، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کرتا ہوگا۔ میں اپنے سابقہ محبوب سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کو پوری طرح فراموش کر بیٹھی تھی، مگر اپنی والدہ کے یاد دلانے پر مجھے اپنا شوہر یاد آ گیا، جسے سوچ کر ہی میرا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے زور زبردستی کرنے پر بے دلی سے اپنے سسرال چلی آئی، مگر میرا دل اب بھی اپنے محبوب کے لیے تڑپتا تھا۔ میں اپنے سسرال چلی آئی تھی، مگر اب اکثر مجھے اس کے فون آنے لگے۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے اپنے شوہر کے سامنے ہی کال کر دیا کرتا، جس پر میرا شوہر مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتا۔ میں اپنے شوہر سے خوف زدہ ہو کر اپنے محبوب سے کہتی کہ وہ مجھے کال نہ کیا کرے، میں خود اسے کال کروں گی، مگر وہ میرے باز رکھنے کے باوجود مجھے کال پر کال کیا کرتا۔ اس رات میرا شوہر جلدی گھر آ چکا تھا۔ میں بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی میرا موبائل بج اٹھا۔ میرے شوہر نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا کہ کس کی کال ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میری والدہ کی کال ہے۔ میرے کہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا۔ میں نے اس بار اپنے سابقہ محبوب سے سخت لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آئندہ کال نہ کرنا۔ میرا سختی سے انکار کرنا شاید اسے پسند نہیں آیا۔ تب وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اسے شادی کر لوں۔ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو وہ میرے اور اس کے بارے میں میرے شوہر کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں جو پہلے ہی اپنے شوہر سے خائف رہا کرتی تھی، اس کے نئے مطالبے پر میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر غصے کا تیز تھا۔ اگر اس کی یہ حرکتیں میرے شوہر تک پہنچ جاتی تو وہ شاید میری جان ہی نکال دیتا۔ میرے شب و روز اسی خوف کے زیر اثر کٹ رہے تھے، آگے میری زندگی میں کیا ہوگا؟ اگر میرا سچ میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان ہی لے لے گا، یا پھر مجھے چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ مجھے میرے محبوب کی کال مسلسل آتی رہتی اور وہ مجھے اپنے شوہر سے چھٹکارا پانے کی الگ الگ تدبیریں بتاتا۔ کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اس پر عمل کر لوں، مگر پھر میں ڈر جاتی اور اپنے آپ کو ان سب خرافات سے دور رکھا کرتی۔ ایک دن اچانک میرے سابقہ محبوب میرے سسرال آ پہنچا۔ اس نے کال پر ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے۔ اگر میں 5 منٹ کے اندر اس تک نہ پہنچی تو وہ خود چل کر میرے گھر آ جائے گا۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی، اسی لیے میں اس سے ملنے چلی گئی۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر میرا سابقہ محبوب مسکرانے لگا۔ میں اس کے مسکرانے پر ہراساں ہو گئی۔ تبھی میرے سابقہ محبوب نے مجھے ایک
دوا لا کر دی۔ اس دوا کی بوتل کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی اور سمجھ نہیں پائی اور اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ مجھ سے بولا کہ روزانہ تھوڑی سی دوا کھانے میں ملا کر اپنے شوہر کو کھلا دینا، کچھ ہی دنوں میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ میں وہ دوا لے کر گھر آ گئی اور پھر اس کی بات پر عمل کرنے لگی۔ اب میں ہر روز کھانے میں دوا ملانے لگی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ زہریلی دوا ہے جو دھیرے دھیرے میرے شوہر کا موت کے گھاٹ اتارنے کا کام کر رہی تھی۔ میرا شوہر دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے، جس پر میری ساس تشویش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں بھی اپنے شوہر کو دیکھا کرتی کہ یہ میری دوا ملانے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ پھر ایک ماہ بعد اچانک میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میرے شوہر کی موت پر مجھے تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میں جو اپنے شوہر کو دوائی دے رہی تھی وہ دراصل اس کی موت کا سامان تھا۔ مجھے خود پر بے تحاشا افسوس ہونے لگا، مگر مجھے یہ بھی خوشی تھی کہ میرے کندھوں سے بوجھ ختم ہو چکا ہے۔ میرے والدین بھی مجھے نڈھال سے دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ کچھ دن بعد میرے والدین مجھے اپنے گھر لے آئے اور عدت ختم ہونے کے بعد میری دوسری شادی طے کر دی۔ میں نے اس بار اپنے والدین کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس بار میرے والدین نے میرا رشتہ میرے سابقہ محبوب سے طے کیا تھا اور ان کے اس فیصلے میں میری بھی مرضی شامل تھی۔ میری شادی کو کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے، تب اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ مجھے کمزوری ہونے لگی تھی، میری رنگت مرجھائی جا رہی تھی اور بری طرح سر چکرانے لگا۔ مجھے بیمار دیکھ کر میری والدہ کافی تشویش کا شکار ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے زبردستی ہسپتال لے گئی۔ میں ہسپتال گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ جو خبر مجھے ملی تھی وہ حیران کرنے والی تھی۔ میں حاملہ تھی اور میرا چیک اپ کرنے والا ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ میری شادی میں بھی شریک ہوا تھا اور ایک دو دفعہ میرے شوہر کے ساتھ گھر بھی آیا تھا۔ میں اس کی طنزیہ نظریں خود پہ ٹکی دے کر گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بڑے ہی نفرت آمیز لہجے میں یہ خبر سنائی تھی۔ میں جو اپنی زندگی کا دوسرا سفر طے کرنے جا رہی تھی، یہ خبر سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ میرا پریشان حال چہرہ دیکھ کر میرے شوہر کا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ شاید آپ کو اس خوشخبری نے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے فوراً اس کی بات کو نفی میں ہلا دیا، مگر وہ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے دوست کو آپ ہی نے مارا ہے۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر میں پریشان ہو چکی تھی۔ تب میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ آپ ایسے کیسے مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا بلکہ میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ میرا دوست اپنی موت سے کچھ دن پہلے میرے ہسپتال آیا تھا۔ تب اس کی رپورٹس دیکھ کر میں نے اسے کہا تھا کہ کوئی تمہیں زہریلی دوائی دے رہا ہے جس سے تمہاری اچانک موت ہو جائے گی۔ میری بات اس نے مذاق میں اڑا دی تھی، مگر جب دوسری دفعہ وہ میرے پاس آیا تو اس دن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے دوست کو تھام کر پوچھا تھا۔ تب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے سچ کہا تھا، مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور وہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اس نے مجھ سے میری محبت، میرا اعتماد، سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران ہو چکا تھا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اسے یہ سب دیکھ کر بری طرح ذہنی دھچکا لگا تھا۔ تبھی اس نے جینے سے بہتر موت کو گلے لگانا ضروری سمجھا۔ مجھے اپنے کیے پر بری طرح ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نامحرم کے پیچھے بھاگ کر ایک سچا انمول رشتہ کھو دیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے شوہر کا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ تم جیسی عورتوں کی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ میں اس کی بات کو سن کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے التجا کی کہ وہ مجھے جیل نہ بھجوائے، وہ جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، پھر اس نے میرے سامنے ایک
شرط رکھ دی کہ میں اس سے نکاح کر لوں ورنہ وہ مجھے جیل بھجوانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ مجھے اس کی یہ شرط آسان لگی تھی، تب میں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ اپنے والدین کو بھی اس کے حق میں قائل کر لیا۔ پھر کچھ ہی دن بعد میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ دھیرے دھیرے مجھ پہ یہ راز بھی کھل اٹھا تھا کہ اس شخص نے صرف اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وہ مجھ سے دن رات جانوروں کی طرح کام کرواتا تھا اور میں دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر اس کے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کیا کرتی۔ مجھ سے غلطی ہو جاتی تو وہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہ رکھتا۔ میرے پاس اب کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک روز میں گھر کا کام نمٹا کر ہسپتال جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ راستے میں میرا سابقہ محبوب مجھ سے آ ٹکرایا۔ مجھے دیکھ کر مارے غصے سے مجھ پر چیخنے لگا۔ میں جو اپنی زندگی اس کے کہنے پر جہنم بنا چکی تھی، میں نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ تمہیں مجھ پر یوں چیخنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تب اس نے مجھے گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی۔ میں نہ پہلے تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا اور نہ ہی اب مرا جا رہا ہوں۔ میں تو تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا مگر تم میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہارا گھر برباد کر دیا۔ میں اس شیطان کی بات سن کر بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں جیسے تیسے اپنی جان چھڑا کر بھاگ آئی تھی۔ میں جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ احساس مجھ پر بری طرح حاوی ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت مقدس رشتے کو ایک نامحرم کے کہنے میں آ کر آگ کی نظر کر دیا تھا۔ کاش میں اپنے شوہر کو عزت دیتی، اس کی محبت کو محبت سمجھتی تو میرا گھر آج یوں برباد نہ ہوتا۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھونے کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔